بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ رواہ ابن ماجہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے دین کے دعوت دینے والے داعی، ان کو جو چیزیں قوت بخشتی ہے اور ان کی دعوت کی صلاحیت کو نکھارتی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے تہجد کا اہتمام، اور دوسری چیز ہے تلاوت اور تلاوت قرآن اور قرآن سے تعلق کا اہتمام۔ چونکہ یہ کام ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے اندرونی طور پر انسان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس کے مضبوطی کے لیے ایک تو رات کے آخری پہر میں نمازیں پڑھنا، جس کو تہجد کہا جاتا ہے، اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ ہے قرآن سے زیادہ تعلق۔ جتنے بھی سلف گزرے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ٹچ رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں تقریباً 41 مرتبہ قرآن کو ختم کرتے تھے۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسانوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہیں، ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ اللہ والے کہہ سکتے ہیں اور اللہ والے پکار سکتے ہیں۔ تو جب لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ اللہ والے لوگ کون ہیں، تو جواب ملا اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو لوگ قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں، وخاصتہ، اور وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ اب اس کا لفظ جو ہے اہل القرآن کی ڈیفینیشن یا اس کے ایکسپلینیشن اس طرح کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو مانتے بھی ہیں، قرآن سے شغف بھی رکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو پڑھاتے بھی ہیں، اس میں غور اور تدبر بھی کرتے ہیں، اور اس کی راہ کو اپنی عملی زندگی میں اپناتے ہیں، اور پھر اس کو پھیلانے کے لیے اپنی جد و جہد کرتے ہیں۔ ان کو اہل القرآن کہتے ہیں۔ یہی اہل القرآن اہل اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کی دین کی دعوت اور اللہ کے دین کا قیام، اقامت دین کا کام بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا تعلق قرآن سے ہو، کیونکہ قرآن کی صحیح ڈیفینیشن یا صحیح تصور عبداللہ ابن مسعود نے اس طریقے سے ہماری ذہن میں بٹائی ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، در حقیقت یہ قرآن اللہ کی دسترخوان ہے۔ جس طریقے سے آپ کو جسم کے لیے روٹی کھانے کا دسترخوان چاہیے، بالکل اسی طرح آپ کو روحانی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے روحانی دسترخوان چاہیے، اور وہ روحانی دسترخوان قرآن ہے۔ فَأَقْبَلُوا مَأْدَبَتَهُ مَسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہو، اسی دسترخوان پر آ جاؤ، اس سے فائدہ لے لو، اس کے نیوٹریشن کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کر لو، اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں ان ھذا القرآن حبل اللہ،
یہ قرآن در حقیقت اللہ کی رسی ہے۔ جس طریقے سے رسی کے ذریعے آدمی کنویں میں پہنچتا ہے اور اس سے پانی نکالتا ہے، تو اگر آپ اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں تو قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ والنور المبین، جس طریقے سے تاریکیوں پر قابو پانا پڑتا ہے اگر آپ نے سفر طے کرنا ہے، تو یہ تاریکیوں کو چانٹنے والی چیز وہ صرف قرآن ہے۔ الشفاء النافع، اور بیماریوں، روحانی بیماریوں میں شفا دینے والی چیز صرف قرآن ہے۔ عصمت لمن تمسک بہ، جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا یہ اس کے لیے حفاظت ہے۔ ونجات لمن اتبعہ، اور جس نے اس کی اتباع کی، یعنی اس کے بتائے ہوئے ہدایات پر اپنی زندگی استوار کی، تو یہ اس کے لیے نجات ہے۔ لا یزیغ فیستعتب، یہ بے رخی نہیں برتا کہ آپ اس کو منانا پڑے۔ ولا یعوج فیقوم، اور یہ قرآن ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ اس کو سیدھا کرنا پڑے۔ ولا تنقضی عجائبہ، ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ ولا یخلق من کثرت الرد، اور بار بار کے استعمال سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ یہ واحد ایسا ذریعہ ہے جس کو آپ جتنا بھی استعمال کریں گے اس میں اتنا نیا پن آئے گا۔ اس لیے داعیان دین حق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اگر پارشل ہے، پارشل کا مطلب ہے کہ ہم اسے مانتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے دیے ہوئے ہدایت پر عمل نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں کراچی کے سابقہ وہ عالم مولانا یوسف بنوری نے ایک مثال دی ہے کہ اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو شاید ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملے، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو عمل نہ کرنے کی سزا ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتی رہے گی، اور شاید تلاوت کے بعد آپ کے ثواب کا مقدار کم ہو اور عذاب کا مقدار زیادہ ہو۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے فیور میں حجت ہے یا تمہارے خلاف ایک حجت ہے، اس لیے عمل نہ کرنا، اس کو فالو نہ کرنا، یہ عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو اگر آپ اس کی تلاوت پر صرف اکتفا کرتے ہیں اور اس کے لیے عمل پہ کوئی سوچتے بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رویہ جو ہے قرآن کے ساتھ پارشل ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، جس کی سزا آپ کو مل سکتی ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن جو ہے یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا اکرام اللہ کا اکرام ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس قرآن ہے، ایک وہ آدمی جو بادشاہ ہے اور وہ حق منصف بادشاہ ہے، عدل والا ہے، امام العادل، اور ایک وہ آدمی جو سفید ریش ہے، یعنی جو آپ سے عمر میں بڑا ہے اور وہ جس کو آپ بزرگ کہتے ہیں۔ تو آپ یہ ہے کہ جب آپ حامل قرآن بن جاتے ہیں یا کوئی آپ کو حامل قرآن ملتا ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اس کی عزت اور احترام کریں، کیونکہ اس کا احترام اللہ کا احترام ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ رشک 2 آدمیوں پر صرف جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے۔ رجل علمہ القرآن فیتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، جو رات اور دن اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اگر آپ اس پر رشک کریں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ ورجل آتاہ اللہ مالا، اور اس آدمی پر بھی رشک جائز ہے جس کو اللہ نے جائز دولت دی ہے، فَهُوَ يُحْلِقُهُ فِي الْحَقِّ، تو وہ حق کے کاموں میں اسے لگاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جو ڈائریکشنز ہیں، جو ہدایات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اگر ہم اقامت دین یا دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا۔ اور رمضان میں یہ کام آسان اس لیے ہے کہ رمضان کی ساری قیمت جو ہے، سارے ویلیو جو ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن اللہ کو اتنا پسند ہے
کہ جو نبی قرآن پڑھتا ہے خوبصورت آواز میں تو اللہ اسے کان لگا کے سنتا ہے۔ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت، جس کی آواز اچھی ہو۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ قرآن کو خوبصورتی سے اور سریلی آواز میں پڑھیں۔ وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی وہ بتایا گیا ہے ایک قسم کی خوفناک نتیجہ کہ جو لوگ قرآن کو صرف پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنے ان کے حناجر ان کے گلے سے نیچے ان کے بدن میں نہیں جاتا اور اس میں ان کے اعمال میں اس قرآن کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، یہ قرآن ان کے لیے وبال ثابت ہوگی اور وہ اللہ کی دین سے نکل جائیں گے۔ الفاظ حدیث کے ایسے ہیں، یقرؤون القرآن، جو لوگ قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، لا یجاوزون حناجرہم، اور وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں جاتا، یمرقون من الدین، وہ ایک دن اللہ کی دین سے نکل جائیں گے، مروق السہم من الرمیہ، جس طریقے سے شکار سے وہ تیر نکل جاتی ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن سے تعلق رکھیں اور جو ہم اس قرآن میں پڑھتے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، ادروائز ہمارے دین سے نکلنے کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔